اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے معاویہ بن ابو سفیان کی۔ معاویہ بن ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 برس قبل پیدا ہوئے۔ آپ کی بچپن اور جوانی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ ان کی ایک زوجہ میسون بنت بجدل تھی، یزید انہی کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی منقول ہے کہ ایک لڑکی بھی اس سے پیدا ہوئی، اس کا نام ام رب المشارق تھا اور وہ بچپن میں مر گئی۔ ایک اور زوجہ فاختہ بنت کرتزہ تھی، اس سے عبداللہ اور عبد الرحمن 2 لڑکے پیدا ہوئے، جبکہ عبداللہ احمق تھا۔ یہ امر یقینی ہے کہ معاویہ نے بھی اپنے باپ کی طرح فتح مکہ کے موقع پر بادرجہ مجبوری اسلام قبول کیا، مگر اسے کیا کہیے کہ کچھ پراپیگنڈا شروع کرنے والے لوگوں نے ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں میں ان کو شامل کر دیا، مگر دراصل آپ اس سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پر ظاہر نہ کیا تھا، اور مجبوری خود معاویہ کی زبانی یہ بیان کی گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لے آیا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بند کر دیں گے۔ خود یہ عذر ہی ایسا ہے کہ جو معاویہ کے بیان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات بھی عام طور پر کی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی جیسا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ سے بھی کتابت کا کام لیا کرتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کاتبین وحی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی عبداللہ بن ابی سرع تھے۔ مدینہ میں اس کی اولیت کا شرف حضرت ابی بن کعب کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت حنزہ بن ربیع الاسدی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن روامہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن سعید العاص، حضرت خلیفہ بن یمان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زید بن ثابت مختلف اوقات میں اس منصب پر معمور ہوئے۔ اگرچہ تمام بزرگوں کو کبھی کبھی یہ خدمت انجام دینی پڑتی تھی، چنانچہ صلح نامہ حدیبیہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ عمرہ اور سلاطین کے نام خطوط حضرت عامر بن فہیرہ لکھتے تھے، اور امرائے عمان کے نام آپ نے جو مکتوب بھیجے تھے وہ حضرت ابی بن کعب کا لکھا تھا۔ قطن بن حارثہ کو جو خط بارگاہ نبوت سے بھیجا گیا تھا وہ حضرت ثابت بن قیس نے لکھا تھا، لیکن عام طور پر یہ خدمت حضرت زید بن ثابت کے متعلق تھی، اور صحابہ کے گروہ میں ان کا نام اسی حیثیت سے نمایاں ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان تقریباً 19 کاتبوں میں سے ایک تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ نے کس قسم کی کتابت کی، لیکن ان کے ہمدردوں نے انہیں کاتب وحی کا لقب اس طرح عطا کیا جیسے صرف یہی کاتب وحی تھے، اور یہ صورتحال اس لیے پیش آئی کہ معاویہ کا دامن اسلامی فضیلتوں سے خالی تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور حکومت میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، چنانچہ انہوں نے معاویہ کے بھائی یزید کو شام کی طرف امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ معاویہ بن ابو سفیان ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو سفیان کی اولاد کو فوجی امارت دی گئی، اور اس طرح بنو امیہ کے لیے حصول اقتدار کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر نے یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق کی ولایت عطا کی، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کے اقتدار کی بنیاد حضرت عمر بن خطاب نے رکھ دی۔
شروع میں معاویہ نے محتاط روش اختیار کی، لیکن جیسے جیسے اس کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہوتی گئی، احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا، اور جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ آپ نے کیسر و کسرا کی شان اختیار کر لی، یہاں تک کہ انہیں عرب کا کسرا کہا جانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب ایک قوم پرست ایرانی فیروز ابو لولو، جسے غلامی کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے۔ زخم مہلک تھا، زندگی سے مایوس ہو گئے تو ایک ایسی شورا تشکیل دی کہ خلافت کا رخ بنو امیہ کی طرف مڑ جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، عثمان بن عفان خلیفہ بنا دیے گئے۔ خلیفہ بنے تو بنی امیہ کی بن آئی، بیشتر صوبوں پر بدکار اور اوباش اموی نوجوان مسلط کر دیے۔ معاویہ بن ابو سفیان تو پہلے ہی شام کے والی تھے، ان کی ولایت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور رہے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزائر سے ساحل بحر و بیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں اب شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کی 4 حکومتیں قائم ہیں۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ان علاقوں پر معاویہ سمیت 4 گورنر مقرر تھے۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخرکار حضرت علی کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو وہ مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رہے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لی اور مرکز کے قابو میں نہ رہے، بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر ہو گیا۔ معاویہ نے حضرت عمر کے دور میں ہی شاہانہ انداز اختیار کر لیے تھے، لیکن شاید یہ عمر کا خوف تھا کہ معاویہ میں ابھی سینہ زوری نہیں آئی تھی۔ وہ من مانی کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ابھی ان میں زیادہ ہاتھ پیر پھیلانے کا حوصلہ نہ تھا۔ لیکن عثمان کے دور میں وہ اپنے آپ کو مکمل آزاد اور خود مختار سمجھنے لگے، کچھ تو اس وجہ سے کہ خلیفہ ان کا قریبی رشتہ دار تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ خود خلیفہ اسلامی اصولوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بیت المال اس کا ذاتی خزانہ تھا، جس کو چاہتا عطا کر دیتا۔ اس نے برگزیدہ اصحاب نبی کی موجودگی میں اپنے بد کردار رشتہ داروں کو تمام اہم صوبوں کا والی بنا دیا تھا۔ ایسے ماحول میں معاویہ کی خود مختاری اور طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے یا ان کے گورنروں کے خلاف آواز اٹھاتا اور ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تو وہ اسے معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیتے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کے عتاب کا شکار انتہائی برگزیدہ صحابی جناب ابو ذر غفاری ہوئے۔ معاویہ میں اس محدود بادشاہت پر قناعت کا جذبہ نہ تھا۔ وہ پوری مملکت اسلامی کے خلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ کے خلاف بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو ان کے دل کی کلی کھلنے لگی۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلیفہ کی زندگی کو خطرات لاحق ہوئے تو انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور وہاں قیام کیجیے، اور اس طرح انہوں نے در پردہ الخلافہ شام منتقل کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس بات پر حضرت عثمان تیار نہ ہوئے تو معاویہ نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو مدینہ میں آپ کی حفاظت کے لیے شاہی دستے تعینات کر دیے جائیں، مگر وہ اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے۔ معاویہ کی ان تجاویز کی حقیقت پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے، لیکن ان تجاویز میں معاویہ کی کیا غرض پوشیدہ سی، اس بید کو نہیں کھولا جا سکا۔ اگر عثمان مدینہ میں رہتے ہوئے تب بھی موت مرتے تو خلافت کا معاویہ کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ اہل مدینہ ہی خلیفہ کا انتخاب کرتے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ معاویہ تلکا میں سے ہیں اور ان کا اسلام مجبوری کا ہے۔ قدیم رفیقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر تیسرے خلیفہ معاویہ
کے جال میں آ جاتے اور دارالخلافہ شام میں لے جاتے تو معاویہ ان کے جیتے جی خلافت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور دھونس دھاندلی اور لالچ کے ذریعے اپنی خلافت کی راہ ہموار کرتے۔ پھر خلیفہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اپنی خلافت کا اعلان کرتے۔ اسلامی مملکت کی ایک وسیع و عریض علاقہ شام، فلسطین، حماس اور لبنان میں ان کی خلافت بغیر کسی رکاوٹ کے تسلیم کر لی جاتی۔ معاویہ جناب عثمان کو یہ تجویز پیش کرنے میں ہرگز مخلص نہ تھے۔ یہ بات اس وقت بالکل واضح ہو گئی تھی کہ جب حضرت عثمان انقلابیوں کے نرغہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنے صوبائی گورنروں کو مدد کے لیے خط لکھے۔ آپ نے معاویہ کو لکھا، اما بعد میں ایک ایسی قوم میں محصور ہوں جس میں عرصہ دراز سے رہتا ہوں۔ انہوں نے جلدی میرے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، وہ یا تو مجھے بھاگے ہوئے اونٹ کے پالان پر سوار کر دیں یا میں وہ چادر اتار کر انہیں دے دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے، یا قید کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں۔ جو شخص حکومت کرتا ہے فیصلہ کبھی ٹھیک کرتا ہے کبھی غلط۔ فریاد ہے میرے سوا تمہارا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اے معاویہ جلدی میرے پاس آؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری مدد کے لیے نہیں آؤ گے۔ عثمان قتل کر دیے گئے مگر معاویہ نے کوئی مدد نہ بھیجی۔ قتل عثمان کے بعد انقلابیوں نے حضرت علی کو بیعت کے لیے گھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں، اس وقت لوگوں کے ہجوم نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔ حضرت علی کے ہاتھ پر عام بیعت ہو چکی تو آپ نے منبر رسول سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ ابتدا اس فکر سے کی، اللہ کے احسان کا شکر ہے کہ حق اپنی جگہ لوٹ آیا۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ ملاقات کے لیے آئے اور کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ مغیرہ نے کہا کہ اگر آپ اپنی خلافت کا استحکام چاہتے ہیں تو طلحہ ابن عبید اللہ کو کوفے کا اور ظہیر بن العوام کو بصرہ کا گورنر بنا دیجیے اور معاویہ بن ابی سفیان کو بدستور شام میں رہنے دیجیے، یہاں تک کہ ان پر آپ کی اطاعت لازم ہو جائے اور وہ آپ کے تابع ہو جائیں۔ جس وقت آپ کی خلافت مستحکم ہو جائے تو آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے معزول کر دیں، جسے چاہے برقرار رکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، طلحہ اور زبیر کے معاملہ میں تو میں جلد غور کروں گا، رہے معاویہ تو خدا مجھے وہ دن دکھائے جو میں اپنے کسی معاملے میں ان سے مدد لوں۔ البتہ میں انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لی تو فابہا، ورنہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر مغیرہ خفا ہو کر اٹھ گئے۔ حضرت علی نے عثمان بن حنیف کو بصرہ، عمار بن حسان کو کوفہ، عبداللہ بن عباس کو یمن، قیس بن سعد انصاری کو مصر اور سہیل بن حنیف کو شام کا والی بنا کر بھیجا۔ سہیل تبوک کے قریب پہنچے تھے کہ معاویہ کے سپاہیوں نے انہیں واپس لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر حضرت علی نے معاویہ کو عبداللہ بن رافع سے یہ خط لکھوایا، اما بعد دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی رائے سے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ رائے عمل اور پسندیدگی و ناپسندیدگی میں عام لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمام گورنروں کو طلب کیا ہے تاکہ ان سے اپنی خلافت اور فرما برداری کا اقرار لوں، اور جو بار میری گردن پر پڑا ہے ان کی گردن پر بھی ڈالوں، اور یہ ذمہ داری وہ ہے جس میں میں نے اپنے دین اور امانت کو خریدا ہے اور جسے قبول کیے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بس اس خط کو دیکھتے ہی تم انشاءاللہ اپنے اشرف اصحاب کے ساتھ میرے پاس تشریف لے آؤ۔ معاویہ کو جب حضرت علی کا یہ خط ملا تو انہوں نے جواب میں ایک خط لکھا اور اپنے فضائل تحریر کیے۔ معاویہ کے علاوہ دوسرے اموی گورنر جن کو حضرت علی نے معزول کر دیا تھا بیت المال سمیٹ کر مکہ آ گئے، جہاں بی بی عائشہ، طلحہ اور زبیر خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے لوگوں کو بھڑکانے میں مصروف تھے۔ معزول گورنر جو خزانے اپنے ساتھ لائے تھے انہیں حضرت علی کے خلاف جنگی تیاروں پر صرف کیا گیا۔